معزز سامعین و ناظرین، آپ دیوبندی وہابی بدعتی مولوی ذوالفقار احمد نقشبندی دیوبندی وہابی کا ذرا تقریباً 50 منٹس کا کلپ سنیں، پھر انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ایک طالب علم نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارکہ نہیں تھا۔ سایہ مبارکہ کا نہ ہونا اس سے کوئی نور کا ہونا تو ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ سایہ مبارکہ تو بادل کی وجہ سے بھی، چونکہ اکثر اوقات نبی علیہ السلام کے سر پر بادل سایہ کرتا تھا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سائے کو اس لیے نہ بنایا کہ کہیں کسی امتی کا پاؤں سایہ مبارک پہ نہ پڑ جائے۔ اللہ کو اپنے حبیب سے اتنی محبت تھی کہ کوئی بے ادبی کا مرتکب نہ ہو جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے مولوی پیر بناسپتی پیر بدعتی پیر دیوبندی وہابی ذوالفقار احمد نقشبندی کا کلپ سن لیا ہے، جس کے اندر وہ واضح طور پر اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا، تاکہ اللہ نے آپ کا سایہ پیدا ہی نہیں کیا تاکہ کسی کا قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارکہ پر نہ پڑ جائے۔ تو ناظرین حضرات، سامعین حضرات، یہ مولوی ذوالفقار احمد نقشبندی تو اقرار کر رہا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ تو اس ذوالفقار احمد نقشبندی پر مولوی سرفراز گکھڑوی، جس کو دیوبندی وہابی مسلک کے اندر امام اہل سنت، قائد اہل سنت کے القابات دیے جاتے ہیں، سرفراز گکھڑوی صاحب اپنی کتاب تنقید متین صفحہ 99 اور صفحہ 91 اور 92 پر کیا لکھتے ہیں کہ اصل میں آپ کا سایہ نہ ہونے کا مسئلہ شیعہ کا ہے۔ سامعین حضرات، آپ دیکھیں کہ یہ ذوالفقار احمد نقشبندی کے اپنے ہی مسلک کے مولوی صاحب ہیں، سرفراز گکھڑوی صاحب لکھتے ہیں کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہونے کا مسئلہ شیعہ کا ہے، یعنی کہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا، جبکہ خود ذوالفقار احمد نقشبندی اپنے کلپ کے اندر اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ تو سرفراز گکھڑوی دیوبندی وہابی کا یہ فتویٰ ذوالفقار احمد نقشبندی کی گردن پر جا لگا۔ سرفراز گکھڑوی دیوبندی وہابی کے فتویٰ سے ذوالفقار احمد نقشبندی پکے شیعہ ثابت ہو گئے ہیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، تنقید متین کے صفحہ نمبر 91 اور 92 پر سرفراز گکھڑوی دیوبندی تمام دیوبندیوں وہابیوں کے منہ کے اوپر تماچا مارتے ہوئے اور ان سب دیوبندیوں کا بیڑا غرق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہماری تحقیق کی روح سے مسئلہ حاضر و ناظر، علم غیب اور نور وغیرہ اہل بدعت نے ان شیعہ حضرات سے لیا ہے۔ معزز سامعین و ناظر، اس عبارت کو بھی آپ بار بار پڑھیں۔ یہ سرفراز گکھڑوی دیوبندی وہابی تمام دیوبندیوں کے منہ کے اوپر اور ان سب دیوبندیوں کا بیڑا غرق کرتے ہوئے یہ لکھ مارا ہے کہ ہماری تحقیق سے روح سے مسئلہ حاضر و ناظر، علم غیب اور نور وغیرہ اہل بدعت نے ان شیعہ حضرات سے لیا ہے، جبکہ اس سرفراز گکھڑوی دیوبندی کو جہل کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ علم غیب، حاضر و ناظر، نور کا مسئلہ خود میرے دیوبندی مولویوں نے اقرار کیا ہے، ان کتابوں کے اندر لکھا ہے، وہ اہل علم حضرات خود جانتے ہیں۔ تو سرفراز گکھڑوی دیوبندی کے یہ دونوں فتوے تمام دیوبندیوں کی گردنوں پر جا لگے، جس کے اندر ذوالفقار احمد نقشبندی دیوبندی وہابی بھی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے واضح طور پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، امداد السلوک صفحہ نمبر 201 پر مولوی رشید احمد گنگوئی، جس کو
قطب الاقطاب اپنے باطل مسئلہ کے اندر کہا جاتا ہے۔ رشید احمد گنگوئی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ شہرت سے ثابت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ ادھر سرفراز گکھڑوی دیوبندی کے فتویٰ سے رشید احمد گنگوئی دیوبندی وہابی شیعہ ثابت ہوئے یا نہ ہوئے یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ کیوں؟ سرفراز گکھڑوی دیوبندی واضح طور پر آپ خود دیکھ رہے ہیں سکرین پر، کہتے ہیں کہ اصل میں آپ کا سایہ نہ ہونے کا مسئلہ شیعہ کا ہے۔ تو اب رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، تو سرفراز گکھڑوی دیوبندی کے فتویٰ سے رشید احمد گنگوئی شیعہ ثابت ہوئے یا نہ ہوئے یہ خود دیوبندی وہابی مولویوں کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے، ہماری طرف سے قبول فرما لیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ جو کہہ رہا ہے سرفراز گکھڑوی دیوبندی وہابی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہونے کا مسئلہ یہ شیعوں کا مسئلہ ہے، اتنا جاہل آدمی ہے، مر کر مٹی ہو گیا، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن گیا ہے۔ اس جاہل اعظم کو یہ بھی نہیں پتا یہ تو 1400 سال امت کا عقیدہ آ رہا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ وہ انشاءاللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، اگر کسی دیوبندی وہابی مولوی کے اندر ذرہ بھی غیرت ہوگی تو وہ انشاءاللہ ہم سے مطالبہ کرے گا تو ہم ضرور دلائل پیش کریں گے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ ادھر یہ سرفراز گکھڑوی دیوبندی وہابی جاہل اعظم کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہونے کا مسئلہ شیعہ کا مسئلہ ہے۔ کتنا ظالم انسان ہے، کتنا بدبخت انسان ہے، اس جاہل نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں معاف کیا، خود صاحب تفسیر مدارک والے کا بھی یہی عقیدہ ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ تو یہ سرفراز گکھڑوی اتنا ظالم، اتنا بدبخت انسان ہے، بڑے بڑے عاشق، بڑے بڑے علماء پر فتویٰ لگا رہا ہے، یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اور جہل اعظم حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے تو بڑا تو نہیں ہے نا، صاحب تفسیر مدارک والے سے تو بڑا نہیں ہے نا، ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ شیعہ ہے، تو کس باغ کی بولی ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تو کوئی آسمانوں سے نازل ہوا ہے؟ تو یہ کتنا جاہل انسان ہے، کہتا ہے کہ یہ شیعوں کا مسئلہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ تو ناظرین حضرات، یہ سرفراز گکھڑوی دیوبندی وہابی کا فتویٰ رشید احمد گنگوئی کی گردن پر جا لگا، اور رشید احمد گنگوئی سرفراز گکھڑوی دیوبندی کے فتویٰ سے شیعہ ثابت ہوئے۔ آگے چلیں معزز سامعین و ناظرین، یہ کہتا ہے سرفراز گکھڑوی دیوبندی کہتا ہے کہ ہماری تحقیق کی روح سے مسئلہ حاضر و ناظر، علم غیب اور نور وغیرہ اہل بدعت نے ان شیعہ حضرات سے لیا ہے۔ نور کا مسئلہ، علم غیب، حاضر ناظر اہل بدعت نے شیعوں سے لیا ہے۔ کتنا جاہل ہے، اس کی جہالت پر لاکھوں سلام، اس جہل کو یہ بھی نہیں پتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اس سرفراز گکھڑوی لکھ تو مارا ہے کہ ہماری تحقیق کے مطابق مسئلہ حاضر و ناظر، علم غیب اور نور وغیرہ کا اہل بدعت نے ان شیعہ حضرات سے لیا ہے۔ اب کوئی ہے سرفراز گکھڑوی دیوبندی وہابی کا چاہنے والا کوئی آدمی ہے، میدان میں آئے، میں ثابت کروں گا، پاکستان سے نہیں، انڈیا نہیں، بنگلہ دیش نہیں، افغانستان نہیں، نجد سے لے کر دارالعلوم دیوبند تک، دارالعلوم دیوبند سے لے کر اکوڑا خٹک تک، اکوڑا خٹک سے لے کر بنوری ٹاؤن تک، بنوری ٹاؤن سے لے کر خیر المدارس تک، خیر المدارس سے لے کر جامعہ اشرفیہ تک کوئی ہے دیوبندی مولوی میدان میں آئے، میں ثابت کروں گا سرفراز گکھڑوی دیوبندی کے فتویٰ سے کہ خود حاضر و ناظر کا مسئلہ تم دیوبندی مولویوں نے لکھا ہے اور مانا ہے اپنی کتابوں میں، اور تم نے لکھا ہے اور مانا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، اور تم نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، باطنی طور پر نور ہیں، تم نے لکھا ہے۔ تو اب کوئی ہے حلالی مولوی جو میدان میں آئے، میں ثابت کروں گا انشاءاللہ یہ مفکر اسلام مفتی اعظم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ کا ادنا سا ایک غلام ہے، آپ کا مرید ہے،
تو معزز سامعین و ناظرین، یہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ حاضر و ناظر، علم غیب، نور وغیرہ کا اہل بدعت نے ان شیعہ حضرات سے لیا ہے، سرفراز گکھڑی دیوبندی کہتا ہے، لیکن اس کو میں اپنے گھر کی سیر کراتا ہوں سرفراز گکھڑی دیوبندی وہابی کو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کیا میں نے لکھ مارا ہے، اور اس فتوے کی زد میں تو خود میرے اپنے گھر کے بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے مولوی آ رہے ہیں، جنہوں نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب بھی جانتے ہیں، حاضر و ناظر بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، سرفراز گکھڑی دیوبندی کا فتویٰ آپ نے سن لیا ہے، کہتا ہے کہ یہ نور کا مسئلہ اور سایہ نہ ہونے کا مسئلہ اہل بدعت نے ان شیعہ حضرات سے لیا ہے۔ اب سنیے، کتاب العقائد الاسلامیہ صفحہ نمبر 12-13، ان کے مفتی اعظم ہیں فقیہ الازہر محدث کبیر عارف باللہ حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب۔ دیوبند مسئلہ کہ کوئی چھوٹے ٹٹو قسم کے مولوی نہیں ہیں، یعنی مفتی اعظم ہیں مفتی فرید صاحب۔ مفتی فرید صاحب لکھتے ہیں صفحہ 12-13 پر، فتاوی فریدیہ میں بھی یہی بات ہے، اور بھی متعدد فتاوی جات کے اندر یہ بات موجود ہے، دیوبندی فتاوی جات کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور بشر ہیں اور سید البشر ہیں۔ قرآن میں جس طرح اس کو بشر کہا گیا ہے، اس طرح آپ کو نور اور روشنی کی نسبت بھی کی گئی ہے۔ ان دونوں میں سے اگر کسی نے ایک کا بھی انکار کیا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ مفتی فرید صاحب دیوبند مسئلہ کے کہتے ہیں کہ نور اور بشر یہ دونوں قرآن سے ثابت ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو مفتی فرید دیوبندی کے فتویٰ سے سرفراز گکھڑوی کہاں پہنچ گیا؟ کفر کی گھاٹ اتر گیا یا نہ اترا؟ یہ خود فیصلہ آپ کریں گے۔ کیوں؟ سرفراز گکھڑی دیوبندی کہتا ہے نور والا عقیدہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، بریلویوں نے شیعوں سے لیا ہے۔ لیکن سرفراز گکھڑی جہل کو کیا خبر کہ مفتی فرید دیوبندی کہتا ہے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور بشر ہیں اور سید البشر ہیں۔ قرآن میں جس طرح اس کو بشر کہا گیا، اس طرح آپ کو نور اور روشنی کی نسبت بھی کی گئی ہے۔ ان دونوں میں سے اگر کسی نے ایک کا بھی انکار کیا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، مفتی فرید صاحب کے فتوے سے سرفراز گکھڑوی جہنم میں پہنچا یا نہ پہنچا؟ کیوں؟ یہ میں فتویٰ نہیں دے رہا، یہ خود مفتی فرید صاحب دیوبند مسئلہ کے مفتی اعظم ہیں، وہ کہتے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کا انکار کرنا کفر ہے۔ جبکہ سرفراز گکھڑی انکار کر رہا ہے، وہ الٹا ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے شیعوں سے لیا ہے۔ کیا ہم نے شیعوں سے لیا ہے؟ اگر ہم نے شیعوں سے لیا ہے تو پھر مفتی اعظم تمہارے مفتی فرید صاحب لکھ رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو سرفراز گکھڑوی کی گردن پر کفر کا فتویٰ لگا یا نہ لگا، جبکہ وہ کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بن گیا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، اتنے بدبخت لوگ ہیں۔ سرفراز گکھڑی کہتا ہے کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، علم غیب، حاضر و ناظر، نور کا مسئلہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ تو میں آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی ہو، پاکستان نہیں، انڈیا نہیں، بنگلہ دیش نہیں، افغانستان نہیں، نجد سے لے کر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کوئی بھی سرفراز گکھڑی کا چاہنے والا، شرط یہ ہے کہ اس کا اپنے باطل مسلک میں کوئی نام ہو، کوئی ٹٹو قسم کا مولوی نہیں ہو، اس سے تو بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی ہو، اس کا اپنے باطل مسلک میں نام ہو، وہ آئے میدان میں۔ میں سرفراز گکھڑی کے فتویٰ سے ثابت کروں گا کہ دیوبندی شیعہ ہیں، تمہارے اصولوں سے میں ثابت کروں گا۔ کیوں؟ سرفراز گکھڑی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ نہ ہونے کا مسئلہ شیعوں کا عقیدہ ہے، علم غیب، حاضر و ناظر، نور کا مسئلہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ یہ عقیدہ تو تم نے مانا ہے، یہ تو تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ تو سرفراز گکھڑی کے فتویٰ سے اور تم اپنے اصولوں سے شیعہ ثابت ہوئے یا نہ ہوئے، وہ تو پھر کوئی میدان میں آئے گا تو انشاءاللہ العزیز ہم ثابت کریں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ کتنے ظالم اور بدبخت لوگ ہیں، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت بالکل برداشت نہیں ہوتی، جیسے ابو جہل کو برداشت نہیں ہوتی تھی، ان کو بھی برداشت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین۔ رشید احمد گنگوئی کہتا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، واضح طور پر انکار کر رہا ہے۔
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رشید احمد گنگوئی کہتا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا انکار کر رہا ہے. یہ وہ ظالم لوگ ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اور بالخصوص عوام اہل سنت کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے. آمین.